میڈیا سروس چینل یوٹیوب ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی اس کائنات میں اللہ کے آخری پیغام رساں کی حیثیت سے جلوہ اور آپ نے اہل کائنات کو ہدایت کی راہ بتلائی، انہیں صراط مستقیم پر گامزن کیا، دین کے نور سے انہیں آشنا بنایا اور قرآن کی تعلیمات سے انہیں باخبر کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اگر اسلام سے الگ کر دیا جائے تو اسلام نام کی کوئی چیز کائنات میں باقی نہیں رہتی. اسلام نام ہے دو چیزوں کے مجموعے کا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. رب ذوالجلال نے کلام مجید میں بے شمار مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کسی ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 4-6 جگہ نہیں، بلکہ کلام پاک نے 20 دفعہ اس بات کا ذکر کیا کہ اے لوگوں تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرو. دوسرے ایک مقام پہ رب ذوالجلال نے اپنے کلام مجید میں یہ ارشاد کیا ہے کہ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اے مومنو اگر دین کے کسی معاملے میں
تمہارے درمیان کوئی تنازع برپا ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اللہ کی طرف لوٹنے کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کیا جائے، اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹنے کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کی سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس لیے کہ یہ بات بہرحال ظاہر ہے کہ کسی بھی جگہ میں کوئی بندہ رب سے جا کر نہیں سوال کر سکتا کہ اللہ تو بتلا کہ میں سچا ہوں کہ زید سچا ہے، میں ٹھیک ہوں کہ بکر ٹھیک ہے۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ تم اللہ کی طرف آؤ تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ اللہ سے جا کے سوال کرے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی کتاب سے جا کے پوچھے۔ اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی کہ کون سا آدمی حق پر ہے اور کون سا آدمی حق پر نہیں ہے۔ اسی طرح جب رب نے یہ کہا کہ اللہ کی طرف آؤ اور میرے رسول کی طرف آؤ، تو رسول کے پاس جانے کا معنی کیا ہے؟ کیا جس وقت سرور گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اس کائنات میں جلوہ فرما نہیں رہے، ایسے وقت میں لوگ کس طرح رسول سے پوچھے؟ بالکل اس کلام پاک کے ٹکڑے کا وہی معنی ہے جو اللہ سے پوچھنے کا معنی ہے۔ اللہ سے پوچھو یعنی اللہ کی کتاب سے پوچھو، اللہ کے رسول سے پوچھو یعنی نبی کی سنت سے پوچھو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اس آیت کے آخر میں کہا اللہ سے پوچھو، اللہ کے رسول سے پوچھو، ان کنتم مومنین، اگر ایمان کی رسی بھی تمہارے دل میں موجود ہے، اور اگر ایمان موجود نہیں ہے پھر چاہے اللہ سے پوچھو، اللہ کے رسول سے پوچھو یا نہ پوچھو، پھر کوئی بحث نہیں۔ لیکن اللہ نے کہا اگر تم میں ایمان کی رمق موجود ہے تو اپنے متنازع فی مسائل میں کس سے پوچھو؟ اللہ کی کتاب سے اور نبی پاک کی سنت سے۔ ان دونوں چیزوں کو قرآن پاک میں لازمی قرار دیا گیا، اور وہ آیت کریمہ جس کی ابتدا میں نے تلاوت کی ہے اس میں واضح طور پر رب نے کہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو، اور جس سے تمہیں رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ فرمایا اگر تم نے رسول کی دی ہوئی چیز کو اختیار نہیں کیا اور رسول کی ممنوع چیز کو ترک نہیں کیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اگر تم نے اس بات کو اختیار نہ کیا تو ڈر جاؤ اس دن سے کہ جب اللہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ قرآن پاک میں بات کو توجہ سے سنو۔ آج جو مختلف فتنے اٹھائے جا رہے ہیں اور گمراہی کے جو جال پھیلائے جا رہے ہیں، آج دین میں ترمیم کرنے کی جو سازشیں کی جا رہی ہیں،
آج دین میں لقب لگانے کی جو تارے پود بنے جا رہے ہیں، آج دین کے اندر رخنہ سازی کی، دین کے اندر پیوند کاری کی، دین کے اندر لقب لگانے کی اور دین کی عمارت کو ڈھانے کی، دین کی دولت کو لوٹنے کی جو تدبیریں اختیار کی جا رہی ہے، ان کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب کا نام لیا جائے اور محمد کو پسے پشت پھینکا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو، ہم نے بے شمار مرتبہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو لوگ مولویوں کا نام لے کر علماء دین پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کا اصل مقصد علماء دین کو برا کہنا نہیں ہے، ان کا مقصد اصلی یہ ہے کہ علماء دین کا نام لے کر دین کی تذلیل کی جائے، کیونکہ دین پر براہ راست حملہ مسلمان برداشت کر سکتے، اس لیے اس کے لیے ہیلا بنایا گیا ہے کہ دین والوں کو ذلیل کرو، دین خود ذلیل ہو جائے۔ اسی طرح اسلام کو ناقابل عمل ٹھہرانے کے لیے، اسلام کی عمارت میں نقب لگانے کے لیے، اسلام کی عمارت کو ڈھانے کے لیے براہ راست حملہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے لیے کچھ ہیلے تراشے جاتے، کچھ بہانے ڈھونڈے جاتے، کچھ سازشیں تیار کی جاتی، کچھ تدابیر اختیار کی جاتی، اور مسلمان بھولا ہے جو بات کی تہ تک نہیں پہنچتا۔ وہ کہتا ہے، الفاظ بڑے خوشنما ہیں، قرآن حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے۔ قرآن کے نام پہ مجلسیں بنائی جاتی، قرآن کے نام پہ اجلاس بلائے جاتے، اور مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کی ذات کو درمیان سے، مسلمانوں کے درمیان سے ہٹایا جائے، اس لیے کہ جب نبی کی ذات موجود نہ رہے تو قرآن کی سمجھ آ سکتی، جب نبی کی ذات کو گرا دیا گیا، جب نبی کی شخصیت کو ہٹا دیا گیا، پھر قرآن کو ہٹانا کوئی مشکل اور دشوار نہیں ہوگا۔ آج موضوع خطبے کا کچھ اور تھا، اور وہ سلسلہ تھا جو ہم نے سیرت پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے مسائل تجارت کے پچھلے خطبہ جمعہ میں گفتگو کی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی اس کا بقیہ، اس کا بیان کیا جائے گا کہ نبی کی سیرت سے ہمیں کیا علم ہوتا ہے کہ کون سی تجارت ایسی ہے جو حرام ہے اور تجارت کی کون سی قسمیں ہیں جو حلال۔ اصل حلال اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے اور حرام سے اجتناب کا طریقہ کیا، لیکن بدقسمتی سے اسی ہفتے کے اندر ایک نام نہاد شرعی عدالت کا، اور میں منبر رسول پہ کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ یہ کہتا ہوں، نہ مجھے توہین عدالت کی کوئی پرواہ ہے، نہ مجھے ان ججوں کی عزت کی کوئی پرواہ ہے جو دین محمد کو بدل
بدلنے کی سازش کرتے ہیں. میں اس بات کو کوئی اپنے دل میں نہیں لاتا اور رب کے دین کے لیے کسی خطرے کو میں خطرہ شمار نہیں کرتا. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس عدالت نے بدقسمتی سے جسے شرعی عدالت کا نام دیا گیا ہے، پرانے زمانے میں ایک محاورہ ہوا کرتا تھا، برعکس نہل نام زنگی کافور، کالے کا نام کافور رکھ دیا گیا ہے. غیر شرعی عدالت کو اس ملک میں شرعی عدالت کا نام دیا گیا ہے. وہ لوگ جنہیں قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ قرآن کے مفسر اور شارح بن گئے ہیں. وہ لوگ جنہیں اسلام کی الف بے کا علم نہیں ہے، وہ اسلام کے قاضی اور جج بن بیٹھے ہیں. وہ لوگ جو شریعت محمدیہ کو اتنا بھی نہیں جانتے جتنی عام مسلمان عورتیں جانتی ہیں، وہ شریعت کے مفتی بن بیٹھے. اور محمد الرسول اللہ، تجھ پہ ہمارے ماں باپ قربان، تو نے کیا کہا تھا؟ تو کتنا سچا نبی تھا، تو کتنا سچا رسول تھا، تجھ پر رب کی کتنی اعلیٰ وحی کرتی تھی، رب تجھ کو کس طرح آنے والی باتوں کی خبر دیتا تھا کہ تو نے آج سے 1400 برس پہلے کہا، اور لوگوں میرے رسول کی دانائی کو دیکھو اور میرے رسول کی سچائی کو دیکھو. 1400 سال پہلے میرے آقا نے کہا لا البین شخصا متقیا ناری کتہی. لوگوں ایک زمانہ آئے گا، خدا کی قسم ہے اگر اور کوئی حدیث نہ ہوتی، صرف یہ حدیث ہوتی تو نبی کی سچائی کی شہادت کے لیے کافی تھی. نبی نے فرمایا صلی اللہ ہو، سب مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تھا لَأُلْقِيَنَّ رَجُلًا مُتَّكِئًا عَلَىٰ عَرِيكَتِهِ. ایک زمانہ آئے گا ایک شخص کرسی پہ بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، ہائے ہائے ہائے، کرسی پہ بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہے گا جاؤ، میں اس حکم کو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ کہ لا یوجد فی کتاب اللہ، اس لیے نہیں مانتا کہ یہ قرآن میں موجود نہیں ہے. ہائے نبی تیری سچائی کا کیا کہنا. فرمایا ایک زمانہ آئے گا ایک آدمی کرسی پہ ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے یہ کہے گا میں اس حکم کو نہیں مانتا، اس لیے نہیں مانتا کہ قرآن میں نہیں ہے. آپ نے بتایا لوگوں سن لو، محمد کو صرف قرآن نہیں دیا گیا بلکہ محمد کو قرآن کا ترجمان بنا کے قرآن کے ساتھ سنت بھی ادا کی گئی ہے. یہ محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ اللہ کے حبیب، تیرا کلام کتنا سچا، تیری زبان کتنی سچی. آج ایک 100 ٹکے کا آدمی کرسی پہ بیٹھ کے، اور کرسی کا معنی اقتدار اور اختیار ہے. آئے آقا کے کلام کی سچائی دیکھو. اقتدار اور اختیار کی کرسی میں بیٹھ کے کہتا ہے رجم کی سزا اسلام کے خلاف ہے. کیوں خلاف ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں موجود نہیں، اور اسے پتہ نہیں کہ ان جیسے لعنتیوں کی خبر محمد کریم نے 1400 سال پہلے دے دی تھی. نبی نے پہلے ان کی نشاندہی کر دی کہ ایسے لعنتی آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ حکم قرآن میں نہیں ہے اس لیے میں نہیں مانتا. اور نبی نے ایسے لعنتیوں سے بچنے کے لیے، میں کہتا ہوں لعنتی ٹیپے موجود ہے، میری بات نقل کرنے والے نقل بھی کریں، ٹیپے ان کو محفوظ بھی کر رہی ہیں. میں ہر اس آدمی کو لعنتی کہتا ہوں
جو دین کی عمارت میں لقب لگانے کے لیے محمد کی شخصیت کو پتے پشت ڈالتا. قرآن نام قرآن کا لیتے ہو اور بدبختو قرآن کا لفظ تمہیں ترجمہ نہیں آتا. جاؤ، میرا چیلنج ہے کہ شرعی عدالت نام نہاد شرعی عدالت کے یہ تینوں جج یہ بدبخت وہ ہیں جن کو قرآن کا لفظی ترجمہ نہیں آتا. یہ بلائے مجھے عدالت میں توہین عدالت کے جرم میں ثابت کروں گا کہ یہ قرآن کا لفظی ترجمہ نہیں جانتے. یہ مفتی بن بیٹھے ہیں اسلام کے. سن لو، کہتے ہیں سپریم کورٹ میں چیلنج کرو. ہم نہیں مانتے دین کے معاملے میں سپریم کورٹ. جاؤ، ہم کو پھانسی میں لٹکا دو. دین کے معاملے میں سپریم کورٹ صرف اللہ کی کتاب ہے، محمد کا فرمان ہے، اور کوئی سپریم کورٹ موجود نہیں. کسی سپریم کورٹ کو ہم نہیں مانتے. سپریم کورٹ کل ہم یہ مسئلہ بھی پوچھنے سپریم کورٹ کو جائیں گے کہ نبی تھا کہ نہیں تھا. ہم نہیں مانتے آپ سپریم کورٹ کو. ماشاء اللہ پہ ہم کو مقدمہ چلا لو، ہم کو پھانسی پہ لٹکا دو. بعض دوستوں نے مجھے کہا معمولی بات ہے آپ جانے دیں. میں نے کہا معمولی تمہیں پتہ نہیں صدیق اکبر سب کا رضی اللہ تعالی ان کے زمانے میں لوگوں نے زکات دینے سے خلیفہ کو انکار کیا. زکات سے منکر نہیں تھے، کہتے تھے ہم ابو بکر کو زکات دینے کے لیے تیار. ابو بکر نے اپنی تلوار کو بے نیام کیا. کہا ان کے خلاف اعلان جنگ کرو، ان کی گردنوں کو اڑا دو. صحابہ دم بخود ہے. امیر المومنین کیا آپ فرماتے ہیں؟ فرمایا میں ان لوگوں کی گردنوں کو اڑا دوں گا جو کہتے ہیں زکات نہیں دیتے. کہا امیر المومنین یہ کلمہ شہادت پڑھنے والے ہیں، نام ان کا صلاح الدین، نام ان کا امام الدین، نام ان کا کریم الدین، ان کے خلاف. کہا ان کے خلاف. کہا امیر المومنین اتنی چھوٹی سی ریاست ہے مدینہ، سارا اسلام مدینے میں تھا اور مدینہ خطرے میں پڑا ہوا ہے. کوہستان کے قبیلوں نے ارتداد کا اعلان کر دیا. کوہستان کے قبیلوں نے دین کو ماننے سے انکار کیا. مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور سنو، آج دین کی غیرت نہیں رہی ہے لوگوں میں. اصل بات یہ ہے دین کی غیرت ہوتی یہ بات کہنے کی ان ججوں کو جرأت نہ ہوتی. آج بے غیرت ہو گیا ہے مسلمان. مسلمان بے غیرت ہے. غیرت مند ہوتا یہ فیصلہ دینے کی یہ جج جرأت کر سکتے جو ٹکے ٹکے پہ بکتے ہیں. ایمان بکتا ہے، دین بکتا ہے، ان کی ضمیر بکتا ہے، ان کا انصاف بکتا ہے، ان کی عدالتیں بکتی ہیں. یہ جج جو کل کہتے تھے ماشاء اللہ خلاف قانون ہے، آج اسی ماشاء اللہ کے تحت حلف بھی اٹھاتے ہیں. یہ 2 ٹکے کے جج، ان کا ایمان کیا ہے؟ ان کا ایمان روٹی، ان کا ایمان پیسہ. اور بدبختوں مولوی کو کہتے ہو روٹی. مولوی تو پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے، دین محمد میں خلل آنے نہیں دیتا ہے. تم روٹی کے غلام ہو، تم ٹکوں کے غلام ہو، تم ملازمتوں کے غلام ہو، تم یہ خود ساختہ جھنڈیوں کے غلام ہو جو تم اپنی کاروں پہ اڑاتے ہو، لہراتے ہو. تم کہتے ہو یہ جج ان کو سناؤ. ابو بکر کے زمانے میں کہا گیا رضی اللہ تعالیٰ مسلمہ کذاب دعوی نبوت کرتا ہے، اور دعوی نبوت خالی ہاتھ نہیں، 60,000 ننگی تلواروں کے ساتھ. یاد رکھا کرو، جمعہ پڑھتے ہو کہیں تو یاد رکھا کرو مسئلہ. کتنی تلواروں کے ساتھ؟ 60,000 لڑاکوں
اس کی میت، اس کی کمان 60,000 انسان مدینے میں چڑھائی کی، کوہستان کے قبائل نے چڑھائی کی. ادھر دنیا کی سب سے بڑی امپائر، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت، دنیا کی سب سے بڑی حکومت، روم کی حکومت، اس نے مسلمانوں کی طرح پہ جلوا کی. ایسے وقت میں خبر آئی مانعین زکات نے زکات دینے سے انکار کیا، اور حدیث میں لفظ مانعین آیا ہے، منکرین نہیں آیا. زکات دینے سے ممانعت برتنے والے، نہ دینے والے زکات، انکار کرنے والے نہیں. ابو بکر نے کہا نکلو جنگ کے لیے. مسلمان لرزہ برنداب، اس لیے نہیں کہ ان سے جنگ نہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی رک جائیے. کئی دوستوں نے محبت کے ساتھ کہا، دیندار دوستوں، اور یہ مصلحت یہ ہے چپ رہے. مصلحت کہی گئی حدیث کے الفاظ، مصلحت کا تقاضا ہے کہ رک جائیں، نہ کریں ان کے خلاف جہاد. کہا مصلحت کیا ہے؟ کہا امیر المومنین چاروں طرف سے دشمن، چاروں طرف سے اعداء، چاروں طرف سے بیری، چاروں طرف سے مدینے کو حرب کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے. کوئی لشکر نہیں ہے، کیسے ان کے خلاف جنگ کرو گے؟ نمائندہ بنا کے بھیجا عمر کو رضی اللہ ہو، وہ جو نبی کا بھی محبوب تھا، جو صدیق کا بھی محبوب تھا. کہا ہم میں جرت نہیں ہے نبی کے خلیفہ سے بات کرنے کی، تم جا کے بات کرو. اور عمر سب کہو رضی اللہ ہو. ابو بکر کیا کرتے ہو؟ مدینے کی سلطنت کو ننگا چھوڑتے جا رہے ہیں. ابو بکر رکا میں آ، وہ ابو بکر جو سراپا رحمت تھا، وہ ابو بکر جو سراپا شفقت تھا، وہ ابو بکر جو سراپا پیار تھا، وہ ابو بکر جو سراپا ملزت تھا، وہ ابو بکر جس کا ذکر قرآن میں یوں کیا گیا تھا کہ رحماء بینا ہو، آپس میں رحم کرنے والے. وہ ابو بکر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، زور سے فاروق کے سینے میں آتا ہے، کہتا ہے جبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام. اور کفر میں بڑا غیرت مند تھا، اسلام میں آ کے بزدل ہو گیا ہے، جا میں تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہائے ہائے، ہاں کیا کہا تھا اس بات نے کہ مومن کون ہے؟ بس میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہو ہلکا یارو تو بڑے شم کی طرح نرم، ہو ہلکا یارو تو بڑے شم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. لوگوں نے صرف اس صدیق کو دیکھا تھا جو نبی کی وفات کی خبر سن کے اس طرح روتا تھا جس طرح دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے جدا ہو کے روتا تھا. لوگوں نے رونے والے ابو بکر کو دیکھا تھا. نبی منبر پہ تشریف فرما ہے، ابو بکر منبر سے نیچے بیٹھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبریل امین آیت لے کے آئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی فتح آ گئی. اب کیا ہے؟ اب اللہ کی حمد و ثنا کرو، استغفار کرو، توبہ کرو کہ لوگ چوک در چوک دین میں داخل ہونے لگے. نبی نے سورت کی تلاوت کی، ابو بکر بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگا. لوگ کہنے لگے ابو بکر یہ تو خوشی کا موقع تھا کہ اللہ کی رحمت کی خوشخبری آئی ہے. فرمایا تمہاری نظر اللہ کی رحمت کی خوشخبری پہ گئی، میری نظر رب کے محبوب کی موت پہ گئی. کہ اس بات سے معلوم ہوا کہ نبی کا دعوت مکمل ہو گیا.
لوگوں نے اس ابو بکر کو دیکھا تھا. لیکن آج وہ دن آیا کہ ابو بکر جیسا نرم دل اس کے سامنے عمر جیسا جری کھڑا ہے, عمر جیسا دلیر کھڑا ہے, عمر جیسا بہادر کھڑا ہے. اور ابو بکر اس کو تھپڑ مار کے کہتا ہے اجبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام, اور کفر میں بڑے بہادر سے اسلام میں تیری بہادری کو کیا ہوا؟ تم مجھے کہتے ہو مدینہ خطرے میں ہے, لوگوں سن لو, اور حکمرانوں تم بھی سن لو, اور 2 ٹکے کے ججوں تم تک یہ الفاظ پہنچے تو تم بھی سن لو. نبی کے نائب نے کیا جواب دیا؟ نبی کے نائب نے کہا تم مدینے کے خطرے میں کہتے ہو, رب کی قسم ہے ابو بکر یہ گوارا کر سکتا ہے کہ جرت الکلاب بأفضل امہات المومنین کہ کتے نبی کے گھر والوں کے دامن کھیچ سے بھرے. ابو بکر یہ گوارا کر سکتا ہے کہ ابو بکر کی وہ بیٹی جس کو کائنات میں صدیقہ کے نام سے جانا ہے, ابو بکر کو یہ گوارا ہے. کیا ہے گا اس زمانہ کرسی پہ چل بیٹھنے والے میرے دین کو ماننے سے انکار کریں گے, اور کیا کہیں گے یہ حکم کتاب اللہ میں موجود اس لیے ہم اسے مانتے. فرمایا کل کتاب مجھے صرف کتاب نہیں دی گئی بلکہ کتاب کے ساتھ مجھے سنت بھی عطا کی گئی ہے. اور وہ آدمی جو کتاب مانتا ہے سنت نہیں مانتا, وہ بھی رب کا اتنا ہی باغی ہے جو سنت مانتا ہے اور کتاب نہیں مانتا. دین دوست اور لوگوں قرآن کا نام لے کے حد رجم سے انکار کیا جاتا ہے. قرآن, اور تم نے وہ قرآن نہیں پڑھا. اس قرآن میں آپ نے کہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك علیہم حفیظا. اللہ کا مطیع وہ ہے جو محمد کا تابع دار ہے. اسی قرآن میں رب نے کہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کا تابع دار صرف وہ ہے جو محمد کا تابع دار ہے. اور اسی قرآن کی آیت جس قرآن کا نام لے کے محمد کی رسالت کا انکار کرتے ہو, اسی قرآن میں رب نے کہا ہے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. قرآن آ جانے کے بعد جو نبی کی نافرمانی کرتا ہے, یہاں اللہ نے اپنی نافرمانی کا ذکر, اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ قرآن مجید میں اس آیت کریمہ میں رب نے اپنی نافرمانی کا ذکر نہیں کیا. کس کا ذکر کیا ہے؟ صرف رسول کا. قرآن کی آیت ہے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جس نے میرے رسول کی نافرمانی کی کیا ہے؟ نولہ ما تولى, اس نے رسول سے منہ نہیں پھیرا, اس نے مجھ سے منہ پھیر دیا. رب کہتا ہے. اور کیا کہا؟ کہا جس نے مجھ سے منہ پھیرا نصلہ جہنم, ہم اس کو جہنم رسید کریں گے. وساءت مصیرا, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جو دنیا میں توبہ کر لو, مگر نہ قیامت کے دن روح سیاہی کے سوا کچھ بھی تمہیں حاصل نہیں. آج کہتے ہیں رجم کی سزا اسلام کے خلاف ہے. کیوں؟
اس لیے کہ قرآن میں نہیں. آؤ قرآن سے پوچھو قرآن تمہیں کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے قرآن تجھ پہ اتارا ہے نبی, تجھ پہ اتارا. کسی ایرے غیرے نسو خیرے پر تجھ پہ قرآن جج نہیں اترا, اور نازلہ قرآن نہ پڑھنے والے جج تجھ پہ قرآن نہیں اترا, اور قرآن کا لفظی ترجمہ نہ جاننے والے جج تجھ پہ قرآن نہیں اترا. اور انگریزوں کی کتابیں پڑھ کر اسلام کے بارے میں فتویٰ دینے والے سوچ سکے کہ ضرور پاس قرآن تجھ پہ نہیں اترا. قرآن اترا ہے آمنہ کے لال پر اترا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ تجھ پہ اتارا ہے نبی, تجھ پہ اتارا. کس پہ اتارا؟ یا ایھا المدثر. قرآن مدثر پہ اتارا ہے. کس پہ اتارا؟ یا ایھا المزمل. قرآن مزمل پہ اتارا ہے. کس پہ اتارا؟ یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً إلی اللہ بإذنہ وسراجاً منیرا. قرآن ہم نے نبی پہ اتارا, قرآن ہم نے نذیر پہ اتارا, قرآن ہم نے بشیر پہ اتارا, قرآن ہم نے سراج منیر پہ اتارا, قرآن ہم نے مرشد پہ اتارا, قرآن ہم نے ہادی پہ اتارا. تجھ پہ نہیں اتارا ہے قرآن. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. اور اقبال تو کیسے وقت میں یاد آیا ہے. اس نے کہا تھا ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا, ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا, اور ہر فکر نہیں دائر فردوس کا سیاد. ہر سینے پر قرآن نہیں اترتا. رب نے کہا تھا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ, اور قرآن کے لیے ہم نے ابو جہل کا دل منتخب نہیں کیا, قرآن کے لیے ہم نے یتیم مکہ کا دل منتخب کیا. ہر دل پہ قرآن نہیں اترتا. اس کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ جس پہ قرآن اترا ہے یہ کتنا پاک باطن ہے, یہ کتنا بے نفت ہے. تو روٹی کی خاطر قانون بدلنے والا, تو نوکری کی خاطر حلف تبدیل کرنے والا, تجھ کو قرآن کا پتہ کیا ہے؟ قرآن اس کو اترا جس نے کہا تھا رب کی قسم ہے محمد کی گردن کٹ سکتی ہے, رب کے قرآن سے ہٹ نہیں سکتی. قرآن اس کو اترا تھا. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. قرآن تجھ پہ اتارا. کس لیے اتارا؟ اس لیے اتارا کہ تو قرآن کی تشریح بیان کرے, تو بتلائے قرآن کا معنی کیا ہے. اور قرآن کا معنی بتلانے والے نے کیا بتلایا؟ آدمی آیا, دو آدمی, یاد رکھنا حدیث, دو آدمی, ایک کے گھر میں کلیری ہو رہی تھی, چوننا کھلا رہا تھا گھر میں, مستری لگایا ہوا. اس مستری نے اس گھر والے کی بیوی سے بدکاری کا ارتکاب کیا. اس گھر میں کام کرنے والے نے ان دنوں میں بیوی اس کی کو برگلا لیا. اور لوگوں, اسی لیے مولوی کہتا ہے تمہیں بری لگتی ہے بات. دیکھو, اور جس مولوی کو برا کہتے ہو وہ تمہاری عزتوں کا بچانے والا, تمہارے ناموس کی حفاظت کرنے والا, تمہاری عزتوں کی چوکیداری کرنے والا ہے مولوی. اس مولوی کہتے ہو پرانی باتیں. آج وہ مولوی جو پردے کا مسئلہ بتلائے, وہ مولوی جو عورتوں کو غیر محرموں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کرے, کہتے ہیں پرانا آدمی ہے, بے وقوف ہے. عقل مندوں,
عقل مند پھر وہ ہے، پرسوں اخبار میں تم نے پڑھا ہوگا، جن عقل مندوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر بہن کے ساتھ بھائی بدکاری کا ارتکاب کر لے تو اس کو سزا دینی نہیں چاہیے۔ پھر یہ زمانہ پھر عقل مند یہ ہے تمہاری۔ جاؤ پرسوں کے اخبارات اٹھاؤ، سوئٹزرلینڈ کے ججوں نے، اور اسی طرح کے جج ہوں گے جس طرح ہماری شرعی عدالت کے جج ہیں، اسی طرح کے بے ایمان جج۔ میں کہتا ہوں بے ایمان جاؤ مجھ کو پھانسی پہ لٹکاؤ۔ وہ آدمی جو محمد کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے، میں کہتا ہوں مومن نہیں ہے، اور میرا رب کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جو میرے نبی تجھ کو نہیں مانتا، میں اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ مومن، رب کہتا ہے مومن نہیں۔ جو محمد کا فیصلہ نہیں مانتا وہ مومن۔ تو تکے کا جج تیرا فیصلہ مان لے، تیرا منہ چوہے کی طرح کا، تو انشاءاللہ قیامت کے دن کتوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ مجھے اتنا غصہ ہے خدا کی قسم، کبھی میرا دل کسی کو برا کہنے کو نہیں چاہتا، کبھی نہیں کہا، لیکن یہ ہم سے نہیں ہو سکتا کہ نالائے بلبل بھی سنوں اور ہمت الگوش ہوں، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان ہوں، ہمارے پنے میں اور کیا رہ گیا ہے؟ گناہ ہے، خطائیں ہیں، جرائم ہے، ذنوب ہے، اور اگر ہم نے محمد کی غیرت بھی نہ رہی تو پھر کیا باقی رہ گیا ہمارے پاس؟ پھر ہم نے کیا رہنا ہے اس دنیا میں؟ جو مجھ سے ایک میرے بڑے پیارے دوست نے کہا پاکستان کو خطرہ ہے اس مسئلے میں نے کہا تھا آج منبر سے کہتا ہوں، سی آئی ڈی والے بیٹھے ہوئے لکھ لیں، رب کی قسم ہے اگر پاکستان میں اسلام نہیں رہنا تو مجھے اس پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس پاکستان سے کوئی محبت نہیں، ہمیں اس ملک سے محبت اس لیے نہیں ہے یہ بڑا خوبصورت ہے، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت انگلینڈ ہے۔ ہمیں اس سے اس لیے محبت نہیں ہے کہ یہاں انسانیت کا بڑا احترام ہے، اس سے زیادہ یورپ میں انسانیت کا بڑا احترام ہے۔ ہمیں اس ملک سے اس لیے محبت ہے کہ یہ محمد کے نام پہ علاج ہوا ہے صلی اللہ۔ ہم اس ملک کو مسجد کی طرح اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کہ یہ ملک رب کے نام سے بنا ہے۔ اگر اس ملک میں اسلام نہیں رہنا تو ہمیں اس ملک کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ ملک رہتا ہے یا رہتا، ہمیں نہیں پرواہ ہے۔ ہمیں اس ملک کی اسی لیے پرواہ ہے، ہم اس ملک پہ اپنی جانیں قربان کرنا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں، ہم اس ملک کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک دین کے نام سے بنا، یہ ملک اسلام کے نام سے بنا۔ اگر اسلام نہیں رہنا تو ہمیں اس ملک کی کوئی ضرورت ہے، پھر ہندوستان میں کیا تکلیف تھی؟ سن لو میری بات، یاد رکھو، کہا گیا دو آدمی مسئلہ پوچھنے آئے، ہم کہتے ہیں پھر انجام جن ملکوں میں بے حیائی آتی ہے، جن ملکوں میں اس طرح کے جج پیدا ہو جاتے ہیں، جن ملکوں میں دین کی غیرت مر جاتی ہے، پھر ان ملکوں میں کیا ہوتا ہے؟ سوئٹزرلینڈ کوئی کمیونسٹ ملک نہیں ہے، سوئٹزرلینڈ کوئی ملک نہیں ہے، سوئٹزرلینڈ عیسائی ملک ہے، سوئٹزرلینڈ عیسائی ملک ہے۔ میں وہاں گیا ہوں، وہاں جتنا عیسائیت کا چرچا ہے اتنا انگلستان میں بھی نہیں ہے۔ اس ملک میں ججوں نے، سائنسدانوں نے، تاجروں نے، رائٹروں نے، دانشوروں نے، اور آگے بھی کہوں بے غیرت مولویوں نے، اس ملک کے بے غیرت مولویوں نے سارے اخبارات میں خبر چھپی کرتے یہ فیصلہ دیا، فتویٰ دیا کہ بہن کے ساتھ اگر بھائی بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس پر سزا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے ترقی، ترقی میں جاتے ہو تو پھر جہنم میں جاؤ۔ ہمیں اس ترقی پر ہم لعنت بھیجتے ہیں اور ان ترقی یافتہ پر بھی لعنت ہے۔ ہمیں ایسی ترقی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے برائی کا ارتکاب کرے، مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ، تو اس پر کوئی سزا
سزا صرف اس پر ہے جو شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد کے ساتھ جبرن برائی کا ارتکاب کرے. جبرن اگر رضامندی کے ساتھ کرے تو اس پر کوئی ارتکاب پر سزا. کہاں جاؤ گے؟ آؤ محمد رسول اللہ کے پاس جو غیر خوف والا ہے، وہ نبی جو غیرت والا نبی ہے، وہ نبی جو غیر خوف کی حفاظت کرنے والا ہے. کیا کہا؟ دو آدمی. اسی لیے ہم کہتے ہیں پردہ کرو کہ وہ گھر میں چھوڑ گیا جوان بیوی کو. جوان مستری گھر لگا ہوا تھا، اس نے عورت کو برگلایا، بدکاری کا ارتکاب کیا، برائی کا، اور دونوں آئے. یاد رکھنا حدیث، اور حدیث کس کتاب کی ہے؟ بخاری شریف کی. کس کتاب کی حدیث ہے؟ کیا بخاری؟ وہ بخاری جس کے بارے میں ساری امت کا اتفاق ہے کہ اگر اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کوئی کتاب ہے تو کون سی ہے؟ بخاری شریف. وہ بخاری آیا ہے ذکر کو سن لو. وہ بخاری جب پیدا ہوا تو اندھا تھا، جب پیدا ہوا تو اندھا تھا، باپ مر چکا تھا پیدائش سے پہلے. ماں نے سنا بچہ ہوا ہے یتیم. لوگوں نے کہا خاتون کو جو مبارک ہے، رب نے اس کو بیٹا عطا کیا. اس نے کہا میرے یتیم کا نام یتیم مکہ کے نام سے رکھو، وہی نام رکھو جو آمنہ نے اپنے بیٹے کا رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سہیلیوں نے پوچھا یہ نام کیوں رکھتی ہو؟ کہنے لگی جب اس کا باپ مرا تھا تو میں نے منت مانی تھی اللہ کو مجھے بچہ دے دینا، اور میں بچہ اس لیے نہیں مانگتی کہ اپنے باپ کا نام روشن کرے، بچہ اس لیے مانگتی ہوں کہ تیرے نبی کا نام روشن کرنے والا ہو، تیرے نبی کی سنت کا خادم ہے. اس لیے میں نام رکھتی ہوں تو اپنے نبی کے نام رکھا گیا. ابتدائی دنوں میں تو پتہ نہیں چلتا بچے کے اعضاء کا. چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ بچے کی آنکھیں نہیں ہیں، بینائی نہیں ہے. آنکھیں ہیں، بینائی. بعض بچے ہوتے ہیں نا مادر آدم میں آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دکھائی. ہائے بخاری کی ماں اس پہ رب کی کروڑ رحمتیں. لوگوں نے کہا تو نے تو منت مانی تھی بچہ ملے اور اس کو وقف کرے گی دین کے لیے، یہ بچہ تو اندھا ہے. ماں نے سنا کلیجہ تھام لیا، اور کلیجہ تھام کے کسی دربار سے نہیں گئی، کسی دروازے سے نہیں گئی، مسلح مانگا اور اپنے سب کو سر کو رب کی راہ میں رکھتی. اللہ میں نے بیٹا اپنی خدمت کے لیے نہیں مانگا تھا، تیرے نبی کے دین کی خدمت کے لیے مانگا. اللہ اگر میری نیت سچی تھی تو اللہ میرے بچے کو بینائی عطا کر دے. آیا ہے تاریخ میں کہ ماں نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں گرائے کہ جس دایا نے بچہ اٹھایا ہوا تھا اس نے کہا محمد کی ماں اللہ نے تیرے بیٹے کو بینائی عطا فرما دی. وہ بخاری کے جس دن مرنے والا تھا 1000 میل دور امام نصر المروزی نے خواب دیکھا تھا. کیا دیکھا؟ دیکھا کہ نبی علیہ السلام اپنے چاروں یاروں کے ساتھ کھڑے ہیں، سفید لباس پہنے ہوئے، 1000 میل دور ایسا ہے امام. نہ ٹیلی فون، نہ سلام، نہ ریڈیو، نہ وائرلیس کا زمانہ. آج سے 1200 سال پہلے کا زمانہ. دیکھا کہ اب نبی کائنات اپنے چاروں ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، سفید لباس پہنے ہوئے. نسل کہنے لگے میں نے دیکھا کہ میری آقا کھڑے ہیں، بھاگتا ہوا میں آپ کی خدمت میں گیا. میں نے کہا حضور آج اپنے چاروں یاروں کے ساتھ کہاں آئے ہیں؟ فرمایا آج ہمارا بخاری آ رہا ہے، ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں. امام نصر صبح اٹھے، اپنے شاگردوں کو کہا کہ آج کا دن یاد رکھنا. کہنے لگے کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ رات امام بخاری کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا امام صاحب کیسے؟ کہا رات میں نے نبی کو
اپنے چاروں یاروں کے ساتھ کھڑا دیکھا. میں نے پوچھا آقا کہاں آئے ہیں؟ تو آقا نے کہا آج ہمارا بخاری ہمارے پاس آیا ہے, اس کو لینے آئے ہیں. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری رخصت ہو گیا. 1 مہینے کے بعد خبر آئی کہ جس رات امام نصر مروزی نے خواب دیکھی تھی اسی رات امام بخاری کا انتقال ہو گیا. وہ بخاری سب کو رحمت اللہ ہے, وہ امام بخاری, اور وہ بخاری جس نے اپنی حدیث کی ساری کتاب مسجد نبوی میں بیٹھ کے مکمل کی. اور کس طرح مکمل کی ہے؟ ایک حدیث نبی کی سنتے, اس کی تصدیق کرتے ہزاروں راستوں سے, تصدیق ہو جاتی, پھر 2 رکعت نفل پڑھتے نبی کی مسجد میں روزہ تم میرے آپ کو جنت, پھر دل کو اطمینان ہو جاتا, پھر حدیث بخاری شریف میں درج کر. اور پھر امت نے کیا سنا دیا؟ امت نے کہا اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری. اور لوگوں یاد رکھو, جس طرح قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں, اسی طرح بخاری کی کسی روایت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں. اسی طرح اس بخاری شریف کی روایت ہے, سب کو رحمت اللہ ہے. 2 آدمی نبی کے پاس آئے, ایک اس عورت کا خاوند اور ایک اس مستری کا باپ. مسئلہ پوچھا. کیا پوچھے؟ ہائے ہائے ہائے, کیا کیا جائے؟ عورت نے بدکاری کا ارتکاب کیا, مرد نے بدکاری کا ارتکاب کیا, کیا کریں؟ مسئلہ پوچھا. پہلے عام کسی آدمی, اس نے کہا تو بچے والے کو کہا مستری کے باپ کو کہ تو چند بھیڑے بکریاں اس کو دے دے, کیونکہ تیرے بیٹے نے اس کی عزت پہ آ ڈالا. اس نے کہا ٹھیک ہے دے دے. نبی کے صحابہ کو پتا چلا, انہوں نے کہا مسئلہ تمہیں غلط مسئلہ آ گیا, جاؤ نبی سے جا کے پوچھو. ذرا یاد رکھنا حدیث کو. 2 لوگ گئے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا ایک نے؟ مستری کے باپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ انشدک باللہ, میں تجھے رب کی قسم دیتا ہوں کہ بات وہی کرنا جو ہم پوچھتے. دیہاتی آدمی تھا, بدو جنگلی, جو ادب و آداب سے ذرا تھوڑے سے بے خبر ہوتے ہیں نا, بات سیدھے لوگ. کئی لوگ ہم جاتے ہیں نا, جاتے کئی لوگ ہمیں ملتے ہیں نا, اور مولوی گل سے دیہاتی لوگ پتا نہیں ہوتا. اسی طرح کا دیہاتی آدمی اس بیچارے نے اپنی طرف سے مسئلہ اتنا مضبوط پوچھنا چاہا ہے, اور میں کیا کرتا ہوں اس فیصلے کے آنے کے بعد میں کہتا ہوں اس نے مسئلہ مضبوط نہیں کیا, اللہ نے مضبوط کروایا تاکہ بعد میں آنے والوں کے منہ بند ہو جائے, تاکہ بعد میں آنے والوں کے منہ. اللہ کو پتا تھا ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو شرعی عدالت میں جج بن کے بیٹھ جائے. اللہ کو پتا تھا, اللہ کو پتا تھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ان شیروں کا باللہ, اے نبی تجھ کو رب کی قسم ہے بات وہ بتلانا جو ہم پوچھتے. آپ نے فرمایا کیا پوچھتے؟ کہیں گے اللہ تقضین الا بکتاب اللہ, تو جو بھی فیصلہ کرے گا اللہ کی کتاب کے مطابق کرنا. جو بھی فیصلہ کرے گا کیا کرنا؟ اللہ کی کتاب کے مطابق کرنا. ہر قسم دلوائی. نبی علیہ السلام اس پہ آئے, کیا اللہ نے نبی کو حوصلہ دیا ہے. آج ذرا کسی پیر کو نیچے بٹھا دو, اس کی پہچانی کی سلوٹیں ہی ختم نہیں ہوتی. اور اللہ کا نبی ہر آدمی سے ہنس کے مستحا کے بات کرتا. فرمایا کوئی غصہ نہیں کیا کہ تم مجھ کو کون ہوتا ہے قسم اٹھوا کے بات کرنے والا. کہا میں اللہ کی قسم ہے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا, پوچھو کیا کروں. کہا اللہ کے حبیب میرا بیٹا اس کے گھر میں مستری پنے کا کام کرتا. فرمایا اچھا. اللہ کے رسول کام کے دوران اس نے اس کی بیوی کو برگلا دیا. آپ نے فرمایا پھر اللہ کے رسول پھر اس کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا. پھر اس عورت کے ساتھ
زنا کا ارتکاب کیا، اللہ کے حبیب مجھے بتلائیے کہ میرے بیٹے کی سزا کیا ہے، اس کی بیوی کی سزا کیا ہے؟ میری بیٹے کی سزا کیا ہے اور اس کی بیوی کی سزا؟ اور بدبختوں فتوا دیتے ہوئے نبی سے پوچھ لینا تھا کہ رب نے کہا ہے قرآن، جس کو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، سن لو۔ مجھے ان لوگوں کی نیتوں پہ بچھوا ہے جو خدمت قرآن کے نام پہ اپنی ٹولیاں بتا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کوئی چیز قرآن نہیں اگر نبی نہ ہو موجود۔ کس نے بتلایا ہے کہ قرآن ہے؟ بولو۔ اور کس نے خبر دی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ نبی نے۔ نبی نہ ہوتا تو ہم کو معلوم ہو سکتا ہے؟ کس نے بتایا؟ یہ بھی حدیث نے بتلایا ہے کہ قرآن، حدیث نے بتلایا ہے کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، حدیث نے بتلایا ہے قرآن کی 114 صورتیں ہیں۔ تیرے باپ نے نہیں بتلایا کہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں۔ کس نے بتلایا ہے؟ کیا آج بات کرتے ہیں؟ قرآن، خدمت قرآن، انجمن قرآن، سب فتنے اٹھائے گئے ہیں اسی قرآن کے نام۔ قرآن نہیں سمجھ آ سکتا جب تک کہ نبی موجود نہ ہو۔ اگر نبی کی ضرورت نہ ہوتی تو قرآن کو نبی پہ اتارنے کی ضرورت ہے۔ رب پھر مدثر کا ذکر نہ کرتا، رب مزمل کا ذکر نہ کرتا، پھر رب نے کیوں ذکر کیا؟ قرآن، تم نے وہ قرآن بھی نہیں پڑھا، کیونکہ اگر وہ قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ قرآن میں کہا ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اگر کسی مسئلے میں کوئی جھگڑا ہو جائے دین کے بارے میں تو کس سے پوچھو؟ قرآن سے۔ اور نہیں کس کو یاد؟ وہ مراسی کا بیٹا ہے، وہ مراسی جس کو مولوی نے کہا نماز نہیں پڑھتا، کہا قرآن میں آیا ہے نماز نہ پڑھو۔ اس نے مولوی نے کہا قرآن میں کہا ہے؟ اس نے کہا قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب میں جاؤ۔ اس نے کہا بدبخت سے بچے، تو تو شرعی عدالت کا جج ہونے کے قابل ہے، آگے بھی تو پڑھ۔ وہاں تم سکارا نشے کی حالت کر رہا، مولوی سارا قرآن کس پہ آتا، میں پڑھ لیا تھا، تو پڑھ لیا۔ یہ سارے مراسی کے بیٹے ہیں، ان کو قرآن بھی یاد آیا ہے۔ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ، آگے کیا کہا ہے اللہ نے؟ 5واں پارہ ہے، یاد رکھنا، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی کتاب سے پوچھنا اور نبی کی سنت سے پوچھنا۔ کہتا ہے نہیں قرآن میں نہیں ہے۔ تجھے بتلاؤ، نبی نے سنی بات، اور کون سا نبی؟ تو نے قرآن کیا پڑھا ہے؟ تو نے قرآن پڑھا ہوتا تجھ کو پتا ہوتا ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی، بولتا ہی نہیں جب تک میں نہیں بلاتا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آج کچھ بولتا ہے پرسوں کل بولتا ہے، آج کچھ بولتا ہے، یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ، یہ وہ ہے کہ جس کے صحابی نے لکھنا شروع کیا، جو بولتا ہے لکھا جاتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا ہر بات لکھتا رہتا ہے، کبھی نبی غصے میں ہوتا ہے، کبھی نبی آرام میں ہوتا ہے، کبھی نبی ناراض ہوتے ہیں، کبھی نبی سرور میں ہوتے ہیں۔ ہر وقت نہ لکھا کرو، ہائے اس نے لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی نے پوچھا آج کیوں نہیں لکھنا ہے؟ کہا نبی میں تو لکھتا تھا۔ ساتھیوں نے کہا کبھی نبی غصے میں، کبھی خوشی میں، کبھی رنج میں، کبھی تکلیف میں، کبھی دکھ میں، کبھی مصیبت میں، کبھی سرخوشی میں، کبھی مسرت میں۔ ہائے نبی نے کیا کرا؟ والذی بعثنی بالحق لا ینطق بالہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، اور ساتھی لکھتا جا، اور تو اس کی بات لکھتا ہے جو خوشی اور غم کی حالت میں بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، تبھی بولتا ہے جب عرش والا بلاتا۔ اپنی مرضی سے جو بولتا
یہ تو نہیں ہے کہ رشوت لے کے اور فیصلہ، رشوت کے بغیر اور فیصلہ. جج پوچھتے کتنے والا فیصلہ کروانا ہے؟ 5,000 والا 10,000 والا؟ بھائی مانو ہم نے تمہاری عزت اس لیے نہیں کی ہے کہ تم قرآن کو بدلو، تم نبی کی سنت کو بدلو. ہم تو تمہیں سمجھتے تھے چلو تھوڑی سی جمہوریت کے تم پاسبان ہو، تھوڑی سی آزادی کے تم ذمہ دار ہو. تم نے نبی کے دین کو بدلنا شروع کر دیا. رب کی قسم ہے جب تک ہماری زبان آزاد ہے پھر تم بھی اس سے بچ سکتے. انشاءاللہ پاکستان کے پنڈوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں اسی طرح تمہاری چمڑی ادھیرتے رہیں گے جب تک کہ تمہیں توبہ نہیں نصیب ہو جاتی یا جب تک تم مر نہیں جاتے. انشاءاللہ بچ نہیں سکتے. یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں، کسی چیز پہ اللہ مولویوں کو بھی عذاب کی صورت میں مسلط کر دیتا ہے. یہ بھی یاد رکھو. اب تمہارا نام کا بھی یاد کرے گا کہ تم نے کس نے پیدا کیا. کہتا ہے قرآن میں نہیں، قرآن تجھے بتلاؤں گا. قرآن پڑھ بدبخت، تو نے قرآن کسی سے پڑھا ہوتا تجھے پتا ہو. تم میرے پاس آتا، میں تمہیں قرآن پڑھاتا، میں تجھے بتلاتا قرآن میں کیا ہے. قرآن ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول والرسول والرسول. اور قرآن میں رب نے کیا کہا؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ. اور جنت ملے گی تو اس کو جس نے رب کی اطاعت کی. کہا نہیں، رب کے ساتھ رب کے نبی کی بھی اطاعت کی، مگر نہ جنت مل سکتی. اس نبی نے کیا کہا؟ رب کی قسم ہے میں اللہ کی کتاب کے مطابق کرتا. رب کی قسم ہے میں اللہ کی کتاب کے مطابق. اس نے کہا کیجیے. آپ نے فرمایا پس دو یا انہیں. ایک صحابی کو بلایا، ادھر آؤ. صحابی صاحب فرمایا جاؤ، اپنے ہی جلد اس کا بیٹا کمایا ہے، اس کو 100 گرے جا کے مارو. اور اس کی بیوی ہے شادی شدہ، اگر اس نے زنا کا اعتراف کر لیا تو محمد کے حکم کے ساتھ اسے سنسار کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم، جید علماء کرام کی تقاریر، نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز، صاف اور بہترین MPX ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیڈیز ریکارڈنگ کا مرکز القاسیہ کیسٹ سیڈیز و کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چبرجی چوک، لاہور. فون 72305449.